السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ازاں کے اس پیغام کے ساتھ محمد عمران قریشی آپ کے سامنے پھر حاضر ہے۔ آج میری جو اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے ہجرت مدینہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت ہی ظلم و ستم توڑے جانے لگے، جب انہوں نے اسلام کی اور نیکی اور کا پیغام جو ہے انہوں نے جب شروع کیا دینا لوگوں کو، تو بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے لگے، ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں ان کو تکلیفیں دی جانے لگیں، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیے جانے لگیں۔ اور پھر نبی کریم کو بھی ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا، جس پہ اللہ نے ان کو پہلے سے نبی کو بشارت کر دی تھی کہ آپ کو قتل کرنا ہے تو آپ نے آج ہجرت کر جانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بھی پھر حضرت علی کو اپنے بستر پہ بٹھایا، اور تاکہ لوگ یہ سمجھتے لگے، انہوں نے ایک چال چلی کہ آپ کے لوگ یہ سمجھتے رہیں، اور وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے گئے باہر نکل کے غار میں، جہاں پہ وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی، اس کے بعد پھر ہجرت کے لیے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو بھی ہجرت کے لیے حکم دیا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی آپ ہجرت کر جائیے، ابھی آپ موو کر جائیے یہاں سے، جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر دنیا نے دیکھا وہ فتح مکہ کس طرح ہوا ہے۔ تو جب نبی نے ہجرت کیا، وہ زمانے میں بھی اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو نبی کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کو کہتے کہ نبی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، بھاگ گئے چھوڑ کے، بزدل اور یہ سب کچھ، یو ٹرن اور فلانا دھماکہ یہ وہ، لیکن چونکہ وہ صحابہ تھے اور ہم ایک آرڈنری سے لوگ ہیں، گنہگار۔ آج عمران خان کے ساتھ وہی صورتحال ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں اور اسلام کی اگر آپ مطالعہ کریں تو آج ہم اسی پیٹرن میں رہ رہے ہیں۔ قرآن 1400 سال کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو 1400 سال میں جو وہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ، وہ قیامت تک وہی چیزیں ویسی ہی چل رہی ہیں۔ تو آج بھی یہی ہے کہ جو حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کفار۔ اب ہمارے یہاں کفار پاکستان ہو گئے، ٹھیک ہے، پیچھے پڑ گئے عمران خان کے۔ عمران خان جو ہے وہ اس کو کسی طرح جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ تو میرا عمران خان کو مشورہ یہ، دیکھیں دو باتیں ہیں۔ ایک تو عمران خان خود بھی پالیٹیشین نہیں ہے، ہی از اے ویری آنیسٹ گائے، بہت ہی اچھا اپنا دیانتدار مخلص ایماندار آدمی ہے، لیکن جو مخلص ایماندار اور دیانتدار ہوگا وہ سیاستدان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا میری یہ بات، اسلام میں سیاست سے مراد یہ ڈیموکریسی اور یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو جو ہوگا وہ قاضی تو ہو سکتا ہے لیکن سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہجرت کر جائیں، تھوڑا دیر ریسٹ کر لیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ قوم نہیں ہے ان کے ساتھ ابھی جو ان کے ساتھ نہیں دے رہی، تو جس طرح ہمارے نبی نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ریاست مدینہ تو پاکستان کو کبھی بھی نہیں بننا۔ عمران خان یا کوئی بھی آ جائیں، ابھی فضل الرحمان بھی دوبارہ مسلمان ہو کے آ جائیں، یا جو بھی مولانا نورانی اور یہ کوئی بھی زندہ ہو کے آ جائیں، پاکستان نے ریاست مدینہ کے زمانے چلے گئے۔ ریاست مدینہ میں اتنے زیادہ کرپٹ لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ریاست مدینہ تو اگر بنے گی تو شاید قرب قیامت پہ جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی شاید تب بنے، ورنہ تو مجھے نہیں لگ رہا۔ تو عمران خان کو چاہیے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر سے کے لیے کنارہ کشی کر لیں، کیونکہ اگر میں ایک بار بتاؤں، عمران خان کو اگر کل حکومت دے دی جائے تب بھی ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے جس سے عمران خان کام کر سکیں گے۔ اور اب تو خاص طور پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کن حالات میں کس طرح وہ گرا ہوا تھا بندہ، اور غلطیاں بھی کی ہیں عمران نے، یہ بات نہیں ہے کہ عمران نے غلطیاں نہیں، اور بہت ہی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ یعنی کہ اگر میں ہوتا کبھی بھی، میں نواز شریف کو جانے نہیں دیتا، میں اگر ہوتا میں اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتا، اور پہلے دن جو قومی اسمبلی کے اندر سے میں اٹھ کے نہیں آتا۔ سب سے بڑی غلطی وہیں پہ ہو گئی۔ تو بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ایماندار انسان ہے، اور دنیا بھی جو شیاطین ہیں
وہ ان کو عمران تو سب سے بڑا اس کے اندر جو ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اگر ابھی بھی ہم حکومت کل صبح بھی دے دیں کہ آپ کل صبح حکومت سنبھالیں، تو نہ کوئی ٹیم ہے ابھی، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. عمران خان کو 10 سال ملنے چاہیے تھے. بہرحال جی، اور آج کل وہ ہے کہ سبق جس کو وفا کا یاد ہوگا، محبت میں وہی بدنام ہوگا. تو یہی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر. آپ دیکھ لیجئے جو بھی اسلام کے یہ سیاست نہیں ہے، عمران کو ہٹانا راستے سے سیاست نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے. اور شیاطین عالم، صحیح، دا ڈیولز آف دا ورلڈ، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ ایسا کرے کہ جیسے اسرائیلی وزیر اعظم جب اندر آیا اسمبلی میں تو عمران خان کھڑا نہیں ہوا. عمران خان نے بہت ساری چیزیں اسلام کے لیے کی جو کوئی اور رہنما نے کھڑے ہو کے نہیں بولی. ان کو سیاستدان، میں کہتا ہوں عمران خان سیاستدان نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باجوہ کے کہنے پہ نواز شریف کو جانے دے رہے ہیں، اگر آپ باجوہ کے کہنے پہ آپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، اسمبلیاں توڑ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کرا دیں، الیکشن کروا دوں گا، تو اگر آپ بہت ساری چیزیں دوسروں کو کہنے تو آپ کا ایک سیلف پاور ہوتا ہے. ہٹلر ہے، وہ جو اس کو مشورہ دیتا تھا وہ اس کو پہلے مار دیتا تھا، جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ بھی نیپولین بوناپارٹ ہو گیا، یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب ڈیسیجنز ہوتے ہیں. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم جو ہے آج کل کے زمانے میں بہت کم ہے، تو ان کو سپورٹ بھی کم ہوتی ہے، تو ان کو ڈیسیجن جو وہ لیتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں بہت ہی مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کے سراؤنڈنگ دوست یار وغیرہ جنہوں نے بھی کرپشن کی، ہر انسان کو اپنا اپنا حساب دینا، اس کو ٹانگے. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے بھی کیا ہے، چاہے وہ فرگوگی ہوں یا فلانا ہوں، میں سیاست پہ نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ سیاست گندی چیز ہے، اس میں سنی ہوئی چیزیں ہی نکلتی ہیں. تو بہرحال جی، لیکن بہرحال میرا عمران خان کو مشورہ یہ ہے کہ ریسٹ ہے، ہجرت مدینہ. صحیح ہے، ریاست مدینہ کے بعد ہجرت مدینہ کا بارے میں سوچیں کہ مدینہ میں کس طرح اللہ نے نبی کو ہجرت کے لیے کہا تھا. اب آپ کے اوپر بھی وہی وقت ہے. اور اتفاق کی بات ہے، میں ایک بات یہ نعوذ باللہ اس بات کو ہمارے یہاں پاکستان میں بہت لوگ غلط طرف لے جاتے ہیں. میں ایک بات یہ بولوں گا کہ یقین مانیں کہ عمران کو نہیں پتا تھا کہ آج کی صورتحال کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی ہوگی جو فرعون اور موسیٰ والی ہے. تو عمران کے بچوں کے نام بھی قاسم اور سلیمان ہیں، جو اس نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے نام پہ رکھے تھے. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے گا، ہمارے نبی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام سلیمان تھا. دونوں حیات نہیں رہ سکے. تو عمران نے نام بھی اپنے بچوں کے رکھے ہیں. تو مماثلت سنت کے حساب سے جو ہے وہ ہے. تو جو اب میرے خیال سے عمران کو جو ابھی میرا جو دماغ کہہ رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے، ہجرت مدینہ، ریسٹ کر لیں، سائٹ پہ ہو جائیں. بالکل یہ قوم ابھی ساتھ نہیں ہے، اس کے قوم بالکل سو رہی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. جب کبھی قوم ہوگی اس وقت عمران 70 سال کے تو ہو گئے، 70 سال کے یہ سارے سب ہیں. اب بندہ نے کتنی زندگی کس کو دی ہے کیا پتہ نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم اگر ہم کل سے بھی جو ہے شروع کر دیں 10-15 سال تک ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. ابھی اس سسٹم کا ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ بڈھے ٹھڈے جو 70 سال سے اوپر کے ہیں یہ مریں گے نہیں نا. اور نیچے سے جو ہے وہ نئی فوج جو ابھی 15-16 سال کی ہے وہ آ رہی ہے، تو تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. احسان ہے عمران خان کا کہ اس نے ڈھکن جو ہے وہ صفائی تو نہیں کروا سکا یا کر سکا گٹر کی، لیکن ڈھکن جو ہے وہ اٹھا دیا ہے. اور ڈھکن جو ہے اس میں سے جو بدبو اور سڑاند ہے وہ سب نے دیکھ لی ہے. اب اس کو صاف کون کرے گا؟ یہ سب کے مل کر کرنے کا کام ہے. باقی ہم فرعون اور موسیٰ کے دور میں ہیں، جہاں پہ کوئی بھی نام لے گا پی ٹی آئی یا عمران خان کا تو اس کو زبردست کر دیا جائے گا. جس طرح اغوا ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ وہی آج کل چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نام لے گا اس کو اندر کر دینا ہے، جس طرح فرعون لڑکوں کو مار دیتا تھا. تو انتظار کیجیے اللہ کے فیصلے کا. لیکن اللہ کے فیصلے بھی تبھی آتے ہیں جب قوم خود کچھ کرے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ پانی تو آپ کے منہ تک نہیں آئے گا جب تک کے لیے آپ کچھ کریں گے نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ صرف پی ٹی آئی پاکستان نہیں ہے. 24 کروڑ عوام میں سے 50 لاکھ
اس بات. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اب ہجرت مدینہ، جیسے میں نے بتایا کہ ہجرت مدینہ جو ہے وہ کر لیں، یعنی کہ اسی طرح کا کوئی عمل جو ہمارے نبی نے کیا تھا سیاست سے، وہ تھوڑا سا اب کنارہ کشی کر لیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ سیاست کے لیے موضوع نہیں ہے. وہ اسلامی کام کے لیے بہت اچھے ہیں، اسکالر جیسے ذاکر نائک وغیرہ ہو گئے یا ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ ہو گئے، کیونکہ وہ جس قوم کو چاہ رہے ہیں سدھارنا، وہ سدھرنے والی نہیں ہے. یہ قوم ان کے مطلب کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ ایک انسان پیرالائز ہوا ہے، اس کا جو ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. تو عمران خان کی مثال جو ہے وہ اس پیرالائز آدمی کی طرح ہے. جیسے یہ اس کا دماغ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کا ذہن سوچ رہا ہے، اس کا دل سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں سب بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں سب چیزیں بندھی ہوئی ہیں. یہ اگر اس کا برین آرڈر دینا چاہے نیچے ہاتھ کو کہ تمہیں اس کا ہاتھ پکڑنا ہے جو قتل کر رہے ہیں، نہیں پکڑ سکتے ہاتھ بندھے ہوئے. پاؤں کے چل کے جا کے میں برائی کو روک لوں، کیونکہ یہ نیچے سارے ہم ہی لوگ ہیں. یہ ہمارے رشتہ دار، کزنز، دوست یار، کوئی فلانے پھوپھی کا جانے والا، کوئی دور کا اسکول فیلو، کوئی یہ وہ، یہ سارے نیچے کا جو جسم ہے نا، یہ سب اس میں رنگے ہوئے ہیں بری طرح کرپشن میں. تو یہ بندہ جو ہے، یہ عمران خان ہے، یہ برین سے سوچتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، لیکن نیچے والے اس کا آرڈر جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اس ملک کے لیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کوئی ایسا، اس عوام کو ٹھیک کر دے. رہنما تو ایک ملا، لیکن اس کو بھی کیا کہنا چاہیے، نہیں چھوڑے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ دکھائیں. یہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ ریاست مدینہ تو بن ہی نہیں سکتا، اس کو تو بھول جائیں. تقریباً ہجرت کی طرح ایک تھوڑا سا آپ ریسٹ کریں، تھوڑا اپنے بچوں کو ٹائم دیں، تھوڑا اپنا یہ نہیں ہے. اگر کل بھی، میں نے پھر آخری بار بول رہا ہوں جانے سے پہلے، کہ اگر کل بھی عمران خان کو گورنمنٹ دے دی جائے تو وہ نہیں کچھ کر سکتے، کیونکہ یہ نیچے جو تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک ساتھ ایک دم سے پہاڑ جیسے کاٹ دیا جائے تو پہاڑ کاٹنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ایک دم سے نہیں ڈھہ جائیں گے کہ یہ سب نیچے سے فرشتے ایک دم سے اوپر آ جائیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے. انہوں نے اپنا کام کیا، اس نے ٹرائی کی، اللہ کے آگے جواب دہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میں نے کیا، نہیں ہو سکا، جیسے آپ کی مرضی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.